صدر عارف علوی موجودہ حکومت کے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں؟ صحافی اعظم خان کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے پیر کو ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق پارلیمان کے ایوان زیری میں صدر کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ایک پارلیمانی روایت ہے جس کے تحت ہر سال صدر مملکت کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں خطاب سے قبل گزشتہ سال کے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ اس بار بھی اس پارلیمانی روایت پر عمل ہو رہا ہے، مگر بظاہر ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اتحادی جماعتوں پر مشتمل موجودہ حکومت کے اراکین اس قرارداد پر بحث کرتے ہوئے ان دعووں کو دہرائیں گے کہ صدر مملکت اپنی ذمہ داریاں اپنے حلف کے تحت آئینی طریقوں سے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کی 123 ارکان نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے رکھا ہے، یعنی اب وہ اس قرارداد پر ہونے والی بحث میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس قرارداد میں جو لکھنا یہ کہنا ہوگا وہ ایوان میں موجود جماعتوں نہیں کرنا ہے جن کی صدر عارف علوی سے متعلق رائے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ صدر عارف علوی نے موجودہ حکومت کو جو سب سے پہلا سرپرائز دیا تھا وہ عین اس دن دیا جب شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہیں صدر پاکستان سے حلف لینا تھا، مگر ایوان صدر سے یہ خبر آئی کہ صدر عارف علوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ مختصر رخصت پر جا رہے ہیں۔ صدر کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ مگر یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر عارف علوی موجودہ حکومت کے لیے کس قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت کے لیے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانا کس قدر مشکل ہوگا۔ جنرل ایڈوائس میں تاخیر۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس سیاسی بحران کا کوئی بہتر حل نہیں نکلتا تو ایسے میں ایوان صدر موجودہ حکومت کے لیے درد سر بنا رہے گا۔ سپریم کورٹ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بی بی سی کے محمد اعظم کو بتایا کہ اس کی تازہ مثال تو یہ ہے کہ اس وقت صدر پاکستان کی وجہ سے پنجاب کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز حلف بھی نہیں اٹھا سکے ہیں۔ ان کے مطابق جب وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی ایڈوائس صدر کو بھیجی تو انہوں نے اس پر فوری عمل نہیں کیا۔ خیال رہے کہ پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے اختیارات بھی کسی کو تفویض نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ بھی اپنے حلف کے انتظار میں ہیں۔ پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کے مطابق شہباز شریف کے لیے یہ صورتحال اس وجہ سے بھی زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ ان کی بار تو صدر چیئرمین سینٹ سے حلف لینے میں رکاوٹ نہیں بنے، مگر اب ان کے فرزند حمزہ شہباز کے معاملے میں گورنر کو کسی کو حلف لینے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فوری عمل کر دیتے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق ویسے تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ صدر کا عہدہ محض ایک ڈاک خانہ ہے، مگر ان کو حاصل آئینی اختیارات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو وہ حکومت کے کئی ضروری معاملات کو مختصر مدت کے لیے لٹکا سکتے ہیں اور اہم فیصلوں میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان کے مطابق جب صدر کو وزیر اعظم یا کابینہ کی طرف سے کوئی سمری منظوری کے لیے جاتی ہے تو صدر پاکستان کے آفس کو آئینی طور پر اس پر فیصلے کے لیے 15 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت اس سمری کو ازسر نو جائزے کے لیے واپس دوبارہ وزیر اعظم یا کابینہ کو بھیج سکتے ہیں۔ ان کے مطابق دوبارہ جائزے میں کم از کم ایک دن تو لگ جاتا ہے، اور اگر پھر بھی وزیر اعظم اور کابینہ کی سمری وہی ہو تو بھی صدر مزید 10 دن تک اس پر سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق یوں صدر کسی بھی معاملے کو تقریباً 1 ماہ تک تاخیر کا شکار بنا سکتے ہیں۔ یہ نظام میں ایک بڑا تضاد ہے۔ قانون سازی میں تاخیر۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب صدر کے پاس منظوری کے لیے کوئی بل بھیجا جاتا ہے تو وہ 10 دن تک اس پر اپنی رائے دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور منی بل یعنی بجٹ کے علاوہ 10 دن بعد بھی صدر پاکستان اس بل کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں قانون سازی کی منظوری کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق مشترکہ اجلاس بلانے میں بھی کم از کم 10 سے 12 دن لگ جاتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق تحریک انصاف کے سینٹ میں ارکان مشترکہ اجلاس میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر سیشن منعقد ہو بھی جائے تو ایسی صورت میں بل کی سادہ اکثریت سے منظوری سے قبل وہ طویل تقریروں کے ذریعے ایسے اجلاس کو مزید طوالت دے سکتے ہیں۔ یوں ایک قانون کو عملی شکل دینے میں کم از کم 1 ماہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق اگر حکومت کسی اور جماعت کی ہو تو پھر صدر کا عہدہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس کی بڑی وجہ ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق بظاہر تحریک انصاف کی مجموعی حکمت عملی یہی ہے کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے اور جس حد تک ممکن ہو نئی حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟
BBC سے بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ صدر عارف الوی نے ایک متوازی انتظامیہ بنا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کی خدمات نئے وزیر اعظم کو درکار نہیں ہے، مگر پھر بھی صدر غیر آئینی طور پر گورنر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں صدر عارف الوی سمیت ان کے ساتھیوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ حالات کو لا قانونیت کی طرف لے جائیں۔ عرفان صدیقی کے مطابق یہ لوگ اہم اور بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد بھی اس قسم کی ذہنیت کے مالک ہیں کہ جہاں قاعدے، روایات اور اخلاقیات کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت صدر کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، ان کا کہنا تھا کہ اب مواخذے کا طریقہ کار باقی رہ جاتا ہے اور اس کے لیے ابھی حکومتی اتحاد کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے۔ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانا کتنا مشکل ہوگا؟ قانونی ماہرین کے مطابق صدر کو آسانی سے گھر نہیں بھیجا جا سکتا اور موجودہ پارٹی پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے حکومتی جماعتوں کا صدر کا مواخذہ کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق صدر کے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے کل ممبران کی 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ اگر نمبر گیم پر نظر دوڑائی جائے تو پھر ایسے میں صدر کو حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں کل 342 نشستیں ہیں، جبکہ 100 سینیٹرز ہیں، جن میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی تعداد 26 بنتی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے کل 442 کے ارکان میں سے صدر کے مواخذے کے لیے تقریباً 296 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت حکومت کے پاس تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو ملا کر بھی قومی اسمبلی میں اراکین کی کل تعداد 197 تک ہی بنتی ہے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق یہ صدر کے آفس کو حاصل آئینی تحفظ ہے جو انہیں اپنے امور کی انجام دہی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز نجی ٹیلی ویژن چینل جیو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو کر اگر کسی شخص کو بخار ہو جائے اور وہ ہر چیز پر بیٹھ جائے تو پھر یہ بدقسمتی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔